کو جانتے ہیں متی کی انجیل میں روزوں کا ذکر ہے، ریاکاری یہ ہے، ریاکاروں کی طرح اپنے منہ نہ بگاڑو، ہاں اپنے روزے کو اس طرح رکھو اس طرح۔ اصل میں جو روزہ یسوع مسیح نے جن واقعہ کو اور جن آیات کو کوٹ کیا وہ کیا چیز ہے، آج ہم اس پہ چلتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے یسایہ کی کتاب، یسایہ نبی کی معرفت۔ یسایہ نبی جو ہے یہ پروفیسی کرنے والا نبی ہے، یہ بھید کو بیان کرنے والا نبی ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں گے اور روزے کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 58 باب 58، ٹھیک ہے جی، اور اس کی ورس لے لیتے ہیں ہم 3 تا ہم دیکھیں گے 12 آیات۔ یسایہ 58 باب اور اس کی 3 آیت سے 12 آیت تک، اس میں ہم حقیقی روزے کے بارے میں سمجھیں گے۔ اور پھر یسوع مسیح نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے جب خطاب کیا تو ان کی زندگی میں حقیقی روزہ یا حقیقی روزے بیٹھ جاؤ حقیقی روزے کی جو اہمیت ہے وہ ان کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو نظر آئی کہ نہیں آئی؟ حقیقی روزہ جو بنی اسرائیل کے لیے ہونا چاہیے تھا، یا حقیقی روزے کا جو مفہوم تھا یسوع مسیح کو بنی اسرائیل میں نظر آیا؟ ہاں بھائی نظر آیا؟ نہیں نظر آیا، نہیں نظر آیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹ نہیں کی۔ دیکھیں آج دیکھتے ہیں 30 آیت میں، دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور جس طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ ہاللیلویہ۔ عالم بالا پر تمہارے روزہ رکھنے سے عالم بالا پر تمہاری آواز سنی جائے۔ انسان کی آواز ہے کیا؟ اے خداوند مجھے برکت دے دے، اے خداوند مجھے اولاد دے دے، اے خداوند مجھے شادمانی دے دے، اے خداوند مجھے میرے کچن کو بحال رکھ، اے خداوند میری اولاد کو بابرکت بنا دے، ہاں میرے پاس اچھی اچھی چیزیں آ جائیں۔ یہ انسان کی ازل سے خواہش رہی ہے، اور یہ اس کی خواہش کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت بھی رہی ہے۔ لیکن وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ کیا تو ایسا روزہ رکھتا ہے جس سے تیری آواز عالم بالا پر سنی جائے؟ ایسا روزہ کیا ہے؟ آگے چل کے پھر اس کی تفصیل آتی ہے۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ یہاں پر خدا ایک سوال کرتا ہے انسان سے کہ کیا یہ روزہ مجھے پسند ہے کہ تو روزہ رکھے جھگڑا کرے اور لوگوں کو سے کہتا پھرے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، پیچھے ہٹ جا، میں پاک ہوں اور تو ناپاک ہے، میرے لیے جگہ چھوڑ، میں اعلیٰ درجے کی جگہ پر بیٹھنا چاہتا ہوں، اگر میں سفر کر رہا ہوں تو میرے لیے سیٹ چھوڑ دے، اگر میں گھر میں ہوں تو بس سب خاموش ہو جاؤ اور بس اب مجھے آرام چاہیے کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ تو ایسا روزہ پسند کرتا ہے، اور اس لیے اس روزے میں ہے کیا؟ اصل میں اس میں سب سائلنس ہو جائیں اور ایک ہی شخص کے لیے سب خاموش ہو جائیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ وہ اپنی عزت چاہ رہا ہے، اپنا سکون چاہ رہا ہے، اپنا روب اور دبدبا وہاں پر رکھنا چاہتا ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل میں بھی اسی حالت کو اور اسی طرز عمل کو لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے، ہاں یعنی ایسا پیڑ جس پر بہت پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے، جس پر پھل لگتا ہے اور بہت سا پھل آ جائے، روح کے 9 پھل ہیں تو وہ اگر پھل میری زندگی میں آ جائیں تو خدا تقاضا کرتا ہے کہ مجھے جھکنا چاہیے،
میرے اندر عاجزی آنی چاہیے، برکت آنی چاہیے، میں دوسروں کے لیے بابرکت بن جاؤں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھل کوئی نہ ہو لیکن قد و آسمانہ تو بھی اونچا ہوگا، ہاں بلندی بہت، چٹانوں سے شگافوں سے بھی اونچا چلا جائے، مگر پھل ایسے درخت کے بارے میں یسوع نے کہا کہ آج کے بعد تجھ پر کوئی، تو آج کے بعد تجھ سے کوئی نہ کھائے، یعنی اگر تجھ پہ پھل آ بھی جائے تو تجھ سے کوئی نہ کھائے۔ اس کا مطلب ہوا یہ کہ بس تو ختم ہو جا، تیری زندگی کا مقصد اور حاصل کچھ بھی نہیں، کیونکہ تیرے پاس پھل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جھکے درخت کو خدا نے بابرکت کہا ہے، ٹھیک ہے۔ دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ کو بچھائے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں؟ اب یہاں خدا پہلے سوال کرتا ہے اور پھر تقاضا کرتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں تقاضے کی طرف کہ خدا تقاضا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں؟ ہاللیلویہ۔ اب روزے کا مفہوم کیا ہے؟ کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں، یعنی ایک شخص اگر کمزور ہو اور دوسرا شخص زوراور ہو اور اپنے زور اور اپنی طاقت کے بل پر کمزور کو قید خانہ میں ڈال دے یا اس کو غلام بنا کر جکڑ لے، اور جو دوسرا زوراور ہے یعنی صادق اور راست باز جو ہے، وہ اگر اس کو پیسے بھی اس ظالم کو دینے پڑیں تو اس کو دے کر اس کو کیا کرے؟ اس کو مول لے لے، خرید لے۔ دنیا کی ہسٹری میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ وہ قومیں سروائیو کی ہیں، ان قوموں نے برکت پائی ہے جنہوں نے ظالم کے ہاتھ سے مظلوم کو چھڑایا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ظالم کا کنواں ہو اور اس کنویں پر چونکہ اس کا اختیار ہے، وہ اس کے پاس ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص دولت مند آ جائے وہ کہے کہ اس کنویں کی قیمت مجھ سے لے لو اور یہ کنواں تم اس کنویں پر اپنا حق چھوڑ دو، اور اس کنویں کو خدا کے لوگوں کے لیے وہ دے دے، اور مسافر اور اس بستی کے لوگ، اس ملک کے لوگ، شہر کے لوگ اس سے فی خدا کی راہ میں سے اس میں سے پئیں اور کوئی اجرت نہ دیں، کوئی عوض نہ دیں، کچھ پیسہ ادا نہ کریں، تو کیا وہ شخص جس نے وہ کنواں خرید کر خدا کی مخلوق کے لیے، خدا کی رضا کے لیے دے دیا، کیا اصل روزہ اس کا نہیں ہے؟ حقیقی روزہ اور اس کا اجر اس شخص کے لیے ہے، اور بائبل بھی ہم مسیحی مومنین سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ تو ایسا اپنی زندگی میں پلان کر، ایسا منصوبہ بنا جو دوسروں کے لیے اور انسانیت کے لیے بھلائی کا سبب بنے، ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بند کھولے اور مظلوموں کو آزاد کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر آگے پھر مظلوموں کو، جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے، کیونکہ اگر وہ ظلم کو برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ظلم کو سہنے کی طاقت رکھتا تو ہے مگر ظلم سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ساری عمر وہ اسی میں پستا رہے گا۔ اور اگر زوراور ہے تو وہ اس کو آزاد کروا سکتا ہے، تو اصل میں یہ روزہ ہے۔ بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ ہاللیلویہ۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کے کلام تقاضا کیا کرتا ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کر۔ اب ہم جنسی کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت ہے وہ کسی عورت کو دیکھتی ہے کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں تو اس کو دے، تو یہ اس نے اپنے ہم جنس سے محبت کی۔ اگر وہ مرد ہے تو اس نے کسی کو دیکھا کہ وہ بھوکا ہے یا ننگا ہے یا کنگال ہے تو اس کی مدد کی، تو اپنے ہم جنس سے۔ یسوع نے کہا کہ اگر تو اپنے ہی بھائی کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اپنے ہم جنس سے ہی ایسا کرتا ہے، تو کیا کوئی بڑی بات کرتا ہے؟ ایسا تو گناہگار بھی کرتے ہیں۔ ہاں ہمیں سب سے کرنا ہے۔ یسوع مسیح کا جو پیغام ہے وہ عالمگیر پیغام ہے، پوری دنیا کے لیے پیغام ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک امت کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ عالم کا خدا ہے، ہاں وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت کا سبب بنا ہے، اور اس کا خون، اس کا کفارہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یسوع مسیح عالمگیر نجات دہندہ ہے۔
کسی ایک امت قوم کے لیے، وہ سب قوموں کا خدا ہے۔ زبور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ میرا گھر، کلام میں بھی لکھا ہے کہ میرا گھر تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ اب دیکھیں واضح ہو گیا کہ خدا کا جو ہائیکل ہے، خدا کا جو گھر ہے، وہ کسی ایک قوم کے لیے بلکہ سب قوموں کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا آگے، تب اب دیکھیں اگر میں ان چیزوں پر عمل کروں تو کلام نے آگے اجر عظیم ہے، بلکہ اس کو اجر عظیم کہا جا سکتا ہے، اجر عظیم کا جو ہے نا رکھا ہے اس کے۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اب دیکھیں جب فرشتہ سیمولس کے پاس گیا، سیمول اس وقت بچہ تھا، چھوٹا تھا، ہیکل میں ہی رہتا تھا، اور ایلی کاہن جو تھا وہ سویا ہوا تھا، اور سیمول کے پاس خدا کا فرشتہ جبرائیل آیا تو وہ ڈر گیا اور بھاگ کر اپنے استاد کے پاس چلا گیا۔ دوبارہ پھر آواز آئی اسے، اس کے استاد نے کہا چل تو جا کے سو جا، ہاں پھر سو گیا۔ پھر آواز آئی، پھر وہ ڈر کے استاد کے پاس بھاگ گیا کہ شاید میرے استاد نے مجھے پکارا ہے۔ ایلی کاہن سمجھ گیا کہ خدا اس سے کلام کرنا چاہتا ہے، اور ایلی نے کہا کہ اب تجھے آواز آئے تو کہنا ہے خداوند میں حاضر ہوں۔ کیا کہا؟ میں حاضر ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں انسان کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے میں یہاں، اس کا مطلب ہے جہاں تو ہے وہاں میں ہوں۔ اصل میں خدا کیا سکھانا چاہتا ہے انسان کو؟ کہ جہاں تو ہے وہاں میں ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اور میں آپ ان کے بیچ میں رہوں گا۔ خدا ہمارے درمیان رہنا پسند کرتا ہے، خدا ہمارے بیچ رہنا پسند کرتا ہے۔ آج وہ نجات کے ذریعے ہماری زندگیوں میں رہنا پسند کرتا ہے، ہمارے بدنوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ عزیزو، ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنے بدنوں کو پاک رکھیں۔ اپنی زندگی میں اخلاقی طور پر ہمارے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ ہمارے بدن بھی پاک رہیں، ہماری روح بھی پاک رہے، ہماری جان بھی پاک رہے، ہمارے حالات بھی پاک رہیں۔ تب ہی ہمارے جو واقعات ہیں، جو ہماری زندگیوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں، وہ دوسروں کو فائدہ دیں گی۔ ہاللیلویہ۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت ہراول اور چنڈاول ہوگی۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور ازرودہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ تیرا نور تاریکی میں چمکے گا، یعنی تیرے کام جو ہیں وہ روشنی بن کر ابھریں گے اور دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں گے، اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رخنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ لکھا ہے خداوند کی راہیں ہموار کرو، اونچے ٹیلے برابر کرو، کیونکہ خداوند کے سال مقبول کو کامیاب بناؤ۔ خداوند کی راہوں کو ہموار کرو۔ یسوع جب آئے تو اس سے پہلے یسوع آتے ہم دیکھتے ہیں یوحنا استباغی آیا اور اس نے کہا خداوند کے راہوں کو ہموار کرو، کیونکہ خداوند کا سال مقبول آتا ہے، خداوند کی نجات آتی ہے۔ خداوند جو قوموں اور امتوں میں اپنی نجات کو لے کر آئے گا وہ آ رہا ہے۔ آج کا جو یہ سرمن ہے، سارا میسج جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے وہ روزہ نکلنا چاہیے، وہ ثمرات آنے چاہیے۔ روزے کے جو حقیقی معنی یہ ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہاں جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دیں، اور جو مظلوم ہیں کمزور ہیں ان کو رہا کریں، آزاد کریں، کچھ لوگوں کو آزاد کریں۔ ٹھیک ہے، آج
خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بابرکت بنائے.